یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں خوشحالی کی روشنی کم اور غربت کے سائے گہرے تھے، ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں 3 افراد تھے، ایک بوڑھا باپ، ایک بیمار ماں اور ان کی اکلوتی بیٹی فاطمہ۔ فاطمہ ایک حافظ قرآن تھی اور اس کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا۔ فاطمہ کے والد ایک چھوٹے سے کسان تھے جو دن بھر کھیتوں میں محنت کرتے، لیکن ان کی محنت کا پھل بمشکل گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے کافی ہوتا۔ فاطمہ کی ماں ایک دائمی بیماری میں مبتلا تھی اور اس کے علاج کے لیے خاندان کے پاس کوئی وسائل نہ تھے۔ ان سب مشکلات کے باوجود فاطمہ کی ہمت بلند تھی۔ فاطمہ نے بچپن سے ہی قرآن کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے قریبی مدرسے میں جاتی، جہاں ایک مہربان استاد نے اسے قرآن حفظ کرنے میں مدد کی۔ استاد نے نہ صرف اسے قرآن سکھایا، بلکہ اسے یہ سبق بھی دیا کہ مشکلات کے باوجود ایمان اور صبر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فاطمہ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھتی، اپنی ماں کی خدمت کرتی اور پھر کھیتوں میں اپنے والد کے ساتھ کام کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس دولت نہیں، لیکن اس کے پاس ایک قیمتی خزانہ تھا، قرآن۔ وہ اکثر گاؤں کی دوسری عورتوں کو قرآن پڑھاتی اور ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک خبر پھیلی کہ شہر میں ایک بڑی اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں قرآن کے حفاظ کو انعامات دیے ہیں جائیں گے۔ فاطمہ کے والد نے سوچا کہ یہ موقع فاطمہ کے لیے بہترین ہو سکتا ہے، لیکن شہر جانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں؟ ان کے پاس صرف ایک پرانا بیل تھا جو ان کے کھیت کے لیے بہت ضروری تھا۔ فاطمہ کے والد نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بیل کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بیل ان کی روزی کا ذریعہ تھا، لیکن بیٹی کی محبت نے ان کو مجبور کر دیا۔ فاطمہ نے اپنے والد کو اس قربانی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن والد کا فیصلہ اٹل تھا۔ جب فاطمہ کانفرنس میں پہنچی تو اس کا دل اللہ کی یاد سے بھرپور تھا۔ وہ دیگر حفاظ کے ساتھ اسٹیج پر گئی اور قرآن کی تلاوت کی۔ اس کی تلاوت اتنی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی تھی کہ پورا حال سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جج نے اسے پہلے انعام کے لیے منتخب کیا۔ فاطمہ نے انعام کی رقم اپنے والدین کو دی اور ان کے علاج کے لیے استعمال کیا۔ اس کے والدین کی زندگی میں خوشحالی ہو گئی، لیکن فاطمہ نے کبھی اپنی عاجزی اور اللہ پر توکل کو نہیں چھوڑا۔ اس کی یہ قربانی اور محبت گاؤں کے لیے ایک مثال بن گئی، اور اس کی کہانی ہر دل میں نقش ہو گئی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں ایک نیا مدرسہ کھلا، جس میں ایک نوجوان استاد تعینات ہوا۔ وہ نہایت ذہین تھا، لیکن اس کے خیالات بہت جدید اور دنیاوی تھے۔ وہ اکثر فاطمہ سے بات چیت کرتا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ دنیاوی تعلیم اور خوابوں کی تکمیل ہی اصل کامیابی ہے۔ فاطمہ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگی اور رفتہ رفتہ وہ اپنے مقصد سے دور ہونے لگی۔ اس کی مصروفیات بدلنے لگیں۔ اب وہ قرآن کی تعلیم سے زیادہ دنیاوی مسائل میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ والدین نے اس کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا، لیکن فاطمہ کی ضد کے سامنے جھک گئے۔ شہر میں فاطمہ کا واسطہ ایک ایسے ماحول سے پڑا جو دین سے کوسوں دور تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے دنیاوی کامیابیوں کی چمک دمک میں گمراہ کیا۔ اس کی نماز اور تلاوت قرآن پیچھے رہ گئے۔ وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط راستوں پر چلنے لگی اور اس کے ایمان میں کمزوری آ گئی۔ ایک دن فاطمہ نے اپنی زندگی کے ان غلط فیصلوں کا شدت سے احساس کیا۔ وہ گہری ندامت کے ساتھ واپس اپنے گاؤں آئی۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عزم کیا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ اللہ ہر توبہ کرنے والے کو معاف کرتا ہے، لیکن انسان کا نفس ہمیشہ اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ دوبارہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس بار اس نے اپنے دل کی آواز کو مکمل طور پر دبا دیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے گناہوں میں شامل ہو گئی۔ وہ فیشن، موسیقی اور دنیاوی مزے کی دلدادہ ہو گئی۔ اس کے والدین اس کے رویے پر حیران اور دل شکستہ تھے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے دعاگو رہتے۔ فاطمہ کی زندگی گناہوں کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ اس نے قرآن کو ترک کر دیا اور نماز کو بھلا دیا۔ وہ دنیاوی خواہشات کی غلام بن گئی اور اپنے رب کو بھول بیٹھی۔ ایک دن اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بیماری ہو گئی، میں مبتلا ہو گئی۔
لیکن وہ علاج کے لیے جانے کے بجائے اپنی ضد اور تکبر میں مبتلا رہی۔ ایک رات فاطمہ کو شدید بخار اور تکلیف نے گھیر لیا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اسی وقت اسے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہوا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ فاطمہ کی موت ایک عبرت ناک واقعہ بن گئی۔ اس کی تدفین کے بعد گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی قبر سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ اس کے والدین نے خواب میں دیکھا کہ فاطمہ پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ ایک فرشتہ آیا اور ان کو بتایا کہ یہ سب اس کے گناہوں کی سزا ہے جو اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کیے تھے۔ یہ کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنا اور اللہ کے احکامات کو ترک کرنا انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، لیکن اس کی نافرمانی کا انجام عبرتناک ہو سکتا ہے۔